अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काजी अनस और आप देख रहे हैं काजी अनस व्लॉग्स। पाकिस्तान में अगले 48 घंटों में एक शदीद और भयानक किस्म का ज़लज़ला आने जा रहा है। और ये रिसर्च किसकी है, किसने ये रिसर्च किया है कि अगले 48 घंटों में ज़लज़ला आएगा, और अगर ज़लज़ला आ जाता है तो ये ज़लज़ला क्यों आने वाला है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या होंगी। आज के इस व्लॉग में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो डच रिसर्चर हैं फ्रैंक होगरबिट्स, जिन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में अगले 48 घंटों में ज़लज़ला आने वाला है। और ये एरिया भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस एरिया में आने लगा है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये रिसर्चर की बात कर लेंगे जो फ्रैंक होगरबिट्स हैं। ये बेसिकली पहले इन्हें इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा था, लेकिन जब से इन्होंने ये रिसर्च की और ये प्रिडिक्ट किया था कि टर्की और जो सीरिया शाम हैं इनमें ज़लज़ला आने वाला है, और ठीक उसके 3 दिन बाद एक भयानक किस्म का 7.8 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया, जिसमें 50,000 से ज़ायद अफराद जो लोग हैं वो जहाँ बक हुए और लाखों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए। इसके अलावा जब से उनकी ये रिसर्च ठीक साबित हुई है, उन्हें बड़ा सीरियस लिया जा रहा है। और उन्होंने अभी रिसेंटली ये ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में भी अब अगले 48 घंटों में शदीद ज़लज़ला आने के इम्कानात हैं। ये ज़लज़ला उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के एरिया बलूचिस्तान में आने वाला है, और बलूचिस्तान में जो चमन फॉल्ट लाइन है, जो कि पूरा है, ये लाइन 900 किलोमीटर है, और इसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान का भी काफ़ी सारा एरिया इस फॉल्ट लाइन पर मौजूद है। और उनका ये कहना है कि जो ज़लज़ला है वो चमन कोयटा में ही आने वाला है अगले 48 घंटों में। थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में अभी आप लोगों को थोड़ी प्रीवियस हिस्ट्री बता दूं तो कोयटा में 1935 में एक शदीद मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए थे और जहाँ बहक भी हुए थे। और शायद कहा जा रहा है कि ये वही 1935 का ज़लज़ला दोबारा से रिपीट होने जा रहा है कोयटा में। अब ये ज़लज़ला रिपीट क्यों होता है और ये ज़लज़ला होता क्यों है, इस पर बात कर लेते हैं। ज़लज़ला बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स, जो लोग जियोग्राफिकल एरिया जो ज़मीन का है उसे स्टडी करते हैं, ये वो लोग भी बेहतर समझते हैं। और उन्हीं की रिसर्च से थोड़ा बहुत पढ़ के मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि जो ज़मीन में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अगर वो लरज़ जाएँ, अगर वो प्लेट्स वाइब्रेट करना शुरू कर दें या डिसलोकेट होना शुरू कर दें, तो ये ज़लज़ले का सबब बन सकती हैं। इसकी एग्जांपल आप लोगों को एक सादा तरीन अल्फाजों में समझाता चलूँ तो इसकी एग्जांपल बिल्कुल है हमारी बॉडी जैसी है। जिस तरह के हमारी बॉडी में अगर कोई भी बोन जैसे L1 लोकेट हो के वो L2 की जगह पे चली जाती है, डिसलोकेट हो जाती है, तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में कितना पेन होता है, और इसे ठीक करने में कई साल ऑपरेट किया जाता है और कई साल गुजर जाते हैं, और ये इंसान के लिए इंतहाई तकलीफदेह साबित होता है। इसी तरह टेक्टोनिक प्लेट्स का भी यही है, अगर वो लर्ज जाएं, अगर वो डिसलोकेट हो जाएं, तो आप लोग खुद हिसाब लगा सकते हो कि ये पूरी अर्थ, पूरी ज़मीन का क्या हाल हो सकता है। और वो सिर्फ वाइब्रेट ही नहीं होती बल्कि वो 2005 का ज़लज़ला मैं बेहतर समझ सकता हूँ, जितने कश्मीरी लोग हैं वो भी बेहतर समझ सकते हैं, जितने टर्की के लोग हैं वो भी बेहतर समझ सकते हैं, और हम भी बेहतर समझ सकते हैं पाकिस्तानी लोग भी, कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स डिसलोकेट होती हैं तो वो कितनी ज़्यादा तबाही मचाती हैं इस धरती पर, ज़मीन पर। तो जी हाँ, ये बताया जा रहा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि मौजूद हैं फॉल्ट एरिया चमन पे, चमन का जो फॉल्ट एरिया ये पूरा 900 किलोमीटर है, जिसमें 1935 में पहले भी ज़लज़ला हो चुका है। और ये वही एक साइकिल कहा जाता है कि रिपीट होता है, और इस साइकिल का कोई ख़ास ड्यूरेशन टाइम नहीं है। ये साइकिल 2 दिनों में भी रिपीट हो सकता है और 200 सालों में भी रिपीट हो सकता है। तो 1935 से लेकर अभी तक 100 कुछ साल हो चुके हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है ज़लज़ला, तो ये अपना जो साइकिल है वो दोबारा से टेक्टोनिक प्लेट्स रिपीट करेंगी, जैसे ये पहले डिसलोकेट हुई थी और अब डिसलोकेट हो के दोबारा से अपनी जगह पर आ रही हैं। तो खैर, ये चाहे डिसलोकेट हों या ये फिर अपनी जगह पर लोकेट हों, इन्होंने तबाही मचानी होती है। SSGOs का भी कहना है कि समंदर में के करीब फ़िज़ा में इलेक्ट्रिक चार्ज को भी महसूस किया गया है
اور یہ الیکٹرک چارج تبھی محسوس کیا جاتا ہے جب زلزلے کے امکانات ہوں۔ اب یہ کوئی خاص لوکیشن ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ کوئٹہ میں ہی زلزلہ آئے گا۔ لوکیشن یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ جو فالٹ لائن ہے یہ 900 کلومیٹر کی فالٹ لائن ہے، جس کا آدھا ایریا افغانستان میں ہے اور آدھا پاکستان کوئٹہ میں۔ تو یہ کسی بھی لوکیشن پر یہ زلزلہ آ سکتا ہے اگر اس نے آنا ہوا۔ خیر اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کوئٹہ میں ہی آئے گا۔ پاکستان جو ویدر ہے اس کی رپورٹس یہ ہیں کہ جب یہ سارا ٹویٹ پر ہوا، وائرل ہوا کہ ارتھ کوئک آنے والا ہے، تو پاکستان جو ویدر ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو اتنا زیادہ خوفزدہ ہونے کی اور اتنی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ زلزلہ ہو۔ یہ بس ایک ریسرچ کی گئی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چانسز ہو سکتے ہیں، لیکن خیر ان باتوں کو آپ نے اتنا سیریس نہیں لینا۔ لیکن خیر لوگ جو ہیں وہ زیادہ سیریس لے رہے ہیں اس بات کو، کیونکہ جو ڈچ ریسرچر ہیں فرینک ہوگر بیٹس، ان کی 2 ریسرچز جو ہیں وہ ٹھیک ثابت ہوئی ہیں، 2 پہلے بھی ہو چکی ہیں یہ ریسرچ ثابت ٹھیک، اور اگلی بھی میں بھی کیا پتہ ہو جائے۔ اب اگلی بات کر لیتے ہیں ہم لوگ زلزلے سے ریلیٹڈ، تو وہ یہ ہے کہ جو ہمارے حالات ہیں جو مسلمان ہونے کے مطابق، تو کیا وہ ہمارے حالات ہونے چاہیے؟ بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اسپیشلی آپ پاکستان کو لے لیں کہ پاکستان اسلام کے نیم پر بنا اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، اور آج اس پاکستان میں ہی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہ ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زلزلے تو کیا اس سے بھی زیادہ کئی گنا بھیانک جو عذاب ہیں وہ ہم پر کبھی کے نازل کیے گئے ہوتے، اور ہم لوگ اس ٹائم پر زندہ بھی نہ ہوتے بلکہ نست و نابود ہو چکے ہوتے، کیونکہ اسلامی پہلو سے اس بات کو دیکھا جائے تو پچھلی جتنے بھی ہم سے قومیں گزری ہیں وہ جو بھی برائی کا کام کرتے تھے، کچھ بھی برا کام کرتے تھے، تو انہیں وہیں پر سزا دی جاتی تھی، اور ان پر چاہے وہ پتھروں کی بارش ہو، چاہے وہ آگ کا عذاب ہو، چاہے وہ زلزلے ہوں، تو یہ پہلے دور میں کیے گئے ہیں۔ اور یہ زلزلہ صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی وجہ سے ہی زلزلے ہوتے ہیں، بلکہ اسلامی پہلو سے دیکھا جائے تو یہ ہمارا اپنا کیا کرتا ہے جو آج کل ہم مسلمان جو کر رہے ہیں، جس طرح کے گل کھلا رہے ہیں۔ اسپیشلی اگر دیکھیں آپ لوگ تو ٹک ٹاک پہ ہم لوگ بڑے شوق سے آج کل ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ لائیو آ کے گیمز کھیلتی ہے، اور وہ پنشمنٹ آپ لوگ دیکھتے ہوگے کہ وہ کس قسم کی اپنی مائیں بہنیں رکھنے والے لوگ دوسری لڑکیوں کو کس طرح کی پنشمنٹس دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بے مثال ایسی مثالیں جو کہ پاکستان میں ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے۔ ہم مسلمان ہو کے یہ کام کر رہے ہیں جو کہ شرم کا باعث ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اگر زلزلہ آ بھی جاتا ہے تو یہ ہم مسلمانوں کی ہی جو کارکردگی ہے یہ ایک وجہ بھی بن سکتی ہے، لیکن جو ایک سائنسی پہلو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ جو فالٹ لائنز ہیں اور اس میں فالٹ لائن میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس ہیں وہ جب وائبریٹ ہوتی ہیں پھر ڈسلوکیٹ ہوتی ہیں تو ارتھ کوئک ہوتا ہے۔ اسی طرح 2005 میں بھی زلزلہ ہوا تھا آزاد کشمیر میں، میں خود بھی آزاد کشمیر کا ہوں، میں اس میں زندہ کیسے بچا، میرے ساتھ وہ کیا پہلو ہوا، میں نے زلزلہ بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ کمپلیٹ سٹوری کہ اس ٹائم پر میں کتنا تھا اور میں نے کیا کچھ دیکھا وہاں پر۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی میں شیئر کروں گا۔ ابھی کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جی ارتھ کوئک سے ریلیٹڈ جو کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب زلزلہ ہو تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو جب زلزلہ ہو تو اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو آپ لوگوں نے فوراً یہ نہیں کرنا کہ گھر سے بھاگنے والی کرنی ہے، بلکہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیبل وغیرہ پڑا ہوا ہے تو آپ نے اس ٹیبل کے نیچے اپنے سر کو ایسے پکڑ کے ہیڈ ڈاؤن کر کے تو اس میں بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ لوگ باہر ہیں تو یہ کوشش نہیں کرنی کہ آپ لوگوں نے اندر آنا ہے، باہر آپ لوگوں نے درخت کے ارد گرد نہیں رہنا، بڑے جو اپارٹمنٹس ہیں یا پھر گھر ہیں ان کے ارد گرد بھی نہیں رہنا، بلکہ کوئی خالی کھلی جگہ ڈھونڈنی ہے، جو آپ کو خالی جگہ مل سکے تو آپ نے ادھر جا کے اپنا ٹھکانہ ڈھونڈنا ہے۔ تیسری جو احتیاطی تدابیر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ گاڑی میں ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں تو گاڑی میں ہی رہیں، کیونکہ اوپر سے آنے والی جو بھی چیز ہوگی وہ گاڑی پہ لگ کے آپ کو بچا سکتی ہے۔ خیر یہ تو سب کچھ احتیاطی تدابیر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور احتیاطی تدابیر آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں تو آپ لوگوں نے اپنے فون کی سیٹنگز میں جا کے اپنی لوکیشن کو آن کرنا ہے۔ دوسری احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ لوکیشن اپنی سیٹنگ میں جا کے ایمرجنسی سیٹنگ میں جا کے ارتھ کوئک موڈ جو ہوگا وہ آپ نے اپنا آن کر لینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو
جو ہی زلزلہ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اس میں آپ لوگ اپنی جو ہے وہ سیفٹی کے چانسز کو بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ موت تو برحق ہے، جس نے مرنا ہوتا ہے وہ چاہے وہ زلزلہ ہو یا کچھ اور بھی بہانے بن جاتے ہیں موت کے، لیکن یہ کچھ زلزلے سے ریلیٹڈ احتیاطی تدابیر تھی۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آنے والے 48 گھنٹوں میں کوئٹہ جو کہ ڈیڈ لائن فالٹ لائن پر موجود ہے 900 کلومیٹر کی، اس میں کسی بھی ایریا میں زلزلہ آ سکتا ہے۔ نیکسٹ ولاگ دیکھنے کے لیے میرا انتظار کیجیے گا، قاضی انس ولاگ دیکھتے رہو، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایک انٹرسٹنگ ولاگ جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا بھی دی ہے کہ اپنی زلزلے کی سٹوری 2005 کے زلزلے کی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ پاک کے بنائے ہوئے راستے ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، پسند آئے تو ویڈیو لائک کر دیں، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ خدا حافظ۔